اور دوسری جو حیثیت ہے وہ ہے گواہی کی. گواہی کی. ہم جس امیدوار کو ووٹ دیتے ہیں ہم گویا گواہی دیتے ہیں، ہاں یہ بندہ باقیوں سے ہر لحاظ سے اچھا ہے، دیانتدار بھی ہے، امانت دار بھی ہے، دین کو بھی جانتا ہے، خوف خدا والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اور یہ اس کے اندر اچھی خوبیاں ہیں. یہ ہمارا اچھے طریقے سے ہمارا ملک و قوم کا بھلا کرے گا. تو گویا آپ گواہی دے رہے ہیں. اور اگر آپ نے جھوٹی گواہی دی، بات وہی ہے کہ نااہل کو ووٹ دیا تو یہ گویا آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے. آپ نے چور بدماش کو ووٹ دیا، حضور کی عزت و ناموس کے غدار کو ووٹ دیا تو آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے. اور اتنا بڑا گناہ ہے، قرآن پاک نے بھی اس سے منع کیا، بلکہ قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ جب گواہی دو تو سچی گواہی دیا کرو. قرآن کے اندر 20 جگہوں پر آیات ہیں. اللہ کریم نے قرآن میں ارشاد فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو اللہ کے لیے انصاف کے اوپر سچی گواہی دو. ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ گواہی تمہاری ذات کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے والدین کے خلاف کیوں نہ ہو، تمہارے قریبی رشتہ داروں کے خلاف نہ ہو، اگر تمہیں گواہ بنایا جائے تمہارا حق ہے، تمہارے اوپر فرض ہے، صحیح گواہی دیا کرو، سچی گواہی دیا کرو، عدل و انصاف کے اوپر مبنی گواہی دیا کرو. تو ذات محترم یہ ووٹ گواہی ہے. اس کی دوسری حیثیت گواہی کی ہے. اگر ہم اچھے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیں گے، دیندار کا انتخاب کریں گے، حضور کے غلاموں کا انتخاب کریں گے، اچھی پارٹی کا انتخاب کریں گے، ہم قرآن کے مطابق ہم گواہی ہم نے صحیح دی ہے. اور اگر ہم نے چوروں ڈاکوؤں کو جانتے ہوئے بھی اس کی پارٹی بھی ملک و قوم کی وفادار نہیں ہے، اس کا لیڈر بھی دین کا غدار ہے، حضور کی عزت و ناموس کے خلاف اس نے فلاں بات کی تھی، ہم سب کو پتا ہے، اس صورت میں آپ نے جھوٹی گواہی دی ہے. اور جھوٹی گواہی دینا کبیرہ گناہ بھی ہے. حدیث پاک میں آیا، حدیث صحیح ہے، رسول پاک نے صحابہ سے پوچھا، صحابہ جانتے ہو بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں؟ عرض کیا کہ آپ بتائیں. فرمایا سنیں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بڑا گناہ ہے، قتل ناحق بڑا گناہ ہے. راوی کہتے ہیں حضور ڈیگ لگا کے بیٹھے تھے، آپ سیدھے ہو کے بیٹھ گئے اور فرمایا الا وشہادت الزوری، فرمایا سنو، الا وشہادت قول الزور، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے. راوی کہتے ہیں حضور یہ جملہ بار بار ارشاد فرما رہے تھے. ہم نے کہا کاش حضور اب بس بھی کر دیں، حضور خاموش بھی ہو جائیں. اس سے پتہ چلا جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے. رسول پاک ریلیکس ہو کے بیٹھے تھے، جب جھوٹی گواہی کی بات آئی آپ سیدھے کھڑی ہو کے بیٹھ کے اور اب بار بار یہ جملہ دہراتے رہے، الا وشہادت قول الزور، الا وشہادت قول الزور. سنو، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی بڑا گناہ ہے. تو ذات محترم ووٹ ڈالنے سے پہلے آپ نے یہ چیز ذہن میں بٹھانی ہے، یہ جو آپ ووٹ کی پرچی کاسٹ کر رہے ہیں یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں، یہ بہت بڑی امانت ہے اور آپ گواہی دے رہے ہیں. یہ امیدوار باقی سب سے اچھا ہے، اخلاق میں، کردار میں، دین میں، امانت میں، صداقت میں، شجاعت میں، سخاوت میں، بہادری میں، ہر لحاظ سے یہ اچھا ہے. اس بات کی گواہی آپ دے رہے ہیں. یہ دوسری، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی سارے ہی امیدوار اچھے نہیں، پھر تو ہم کسی کو ووٹ نہیں دیں گے. یہ بھی کنسیپٹ درست نہیں ہے کہ بندہ کہے میں کسی کو بھی ووٹ نہیں دوں گا، یہ گواہی کو چھپانا ہے. اور قرآن نے گواہی چھپانے کو بھی حرام قرار دیا ہے. گواہی چھپانا بھی گناہ کبیرہ میں شمار ہے. لہذا جس طرح جھوٹی گواہی دینا گناہ، اسی طرح جب گواہی دینے کا وقت آئے تو بندہ اپنے حجرے میں بیٹھ جائے، مسجد میں بیٹھا رہے، مدرسے میں بیٹھا رہے، اپنے گھر میں بیٹھا رہے، میں کسی کو بھی یہ ووٹ نہیں دوں گا، تو وہ سن لے قرآن کی آیت. قرآن کہتا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ. سورہ بقرہ آیت نمبر 283 میں ارشاد ہوا گواہی کو مت چھپاؤ، جو گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا.
गवाही को मत छुपाओ। जब तुम्हें गवाही के लिए बुलाया जाए, जब कहा जाए आओ आके इंतखाब करो, वोट डालो ताकि अच्छे लोग आगे आए, दीनदार क़यादत आगे आए, मुल्क व कौम की बागडोर संभाले, ताकि मुल्क व कौम जिन मसाइल का शिकार है उससे बाहर निकले। महंगाई का खात्मा हो, कत्ल गारत का खात्मा हो, बदसुकूनी का खात्मा हो, जुल्म सितम का खात्मा हो, करप्शन का खात्मा हो, सूदखोरी का खात्मा हो, डाका जनी का खात्मा हो, बदमनी का खात्मा हो। आगे आएं और अच्छे उम्मीदवारों का इंतखाब करें। उस वक्त कुरान कहता है तुम्हारा फर्ज है मैदान अमल में आओ और अच्छे कैंडिडेट का इंतखाब करो। उस वक्त ये कहना कि मैं तो बहुत बड़ा आलिम हूँ, मैं बहुत बड़ा पीर हूँ, बहुत बड़ा शेख हूँ, मुझे कोई ज़रूरत नहीं वोट देने की, इसकी कोई इतनी वक़्त नहीं। तो कुरान कहता है जो गवाही को छुपाएगा उसका दिल गुनहगार होगा। लिहाजा हज़रात मोहतरम, वोट देने की दूसरी हैसियत गवाही की है और वोट ज़रूर देना चाहिए। हाँ, ये भी मसला सुन लें, अगर 100% कोई भी उम्मीदवार अच्छा नहीं फिर भी आपको वोट देना चाहिए, क्योंकि फिक़ह का कायदा है जब दोनों तरफ बुराइयां हों तो इस्लाम कहते हैं जो थोड़ी बुराई उसे इख्तियार कर लो जब उससे बचना मुमकिन ना हो। मसलन अगर आप किसी को भी वोट नहीं देंगे तो जो कुछ अच्छा था वो भी आगे नहीं आएगा। लोग डाकुओं को वोट दे के उनको अपना उम्मीदवार जितवा लेंगे, नुकसान आपका होगा। वोट दें, अगरचे दोनों तरफ कोई उम्मीदवार भी 100% वो इस्लाम के म्यार के ऊपर पूरा ना उतरे, फिर ये देखो इनमें अच्छा कौन है, बेहतर कौन है, दूसरों से अच्छा कौन है, फिर जो दूसरों से चंद सिफात में भी अच्छा हो उसको भी वोट ज़रूर देना चाहिए।